السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمید امجد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمید میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہم ڈاکٹر چودھری چکلالہ اسکمسی راولپنڈی میں جان شادی ہال پاس کھڑے ہیں۔ چار محرم الحرام ہے، چار محرم الحرام میں یہاں پہ سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار لا تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل کا، جن کے یہ ایام چل رہے ہیں، بالخصوص شہدائے کربلا کا، حضرت امام حسین مظلوم کربلا کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں مالک، جو ان کی شرعی حاجات ہیں، جو تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، وہ پوری فرما دے مالک۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، اگر ان میں سے کوئی بے روزگار ہے تو اس کے رزق حلال و طیب عطا فرما دے مالک۔ اگر جس کے پاس رزق ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما مالک، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما مالک۔ جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما مالک۔ پاکستان میں مشکل حالات ہیں، معاشی مشکل حالات ہیں مالک، تو سب کے حال بہتر جانتا ہے، ہمارے اوپر رحم فرما مالک، پاکستان پہ رحم فرما مالک۔ بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان برپا ہے مالک، ہمارے اوپر رحم و کرم فرما مالک۔ جتنے بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال طیب عطا فرما مالک۔ جو بے گھر ہیں ان میں سے ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے مالک۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کے پاس اولاد ہے اسے نیک اور صالح بنا دے مالک۔ ان کو قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے مالک۔ ہم سب کو نمازی بنا دے مالک۔ تجھے حسین بادشاہ کے آخری سجدے کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کو نمازی بنا دے مالک۔ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نوکے نیزے پہ قرآن پڑھنے کا، ہم سب کو قاری قرآن بنا دے مالک۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں دشمنان اسلام قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما دے مالک۔ تمام اسلامی ممالک کو قوت بخش تاکہ ایسے جو بھی اقدام کرتے ہیں ان کے سفیروں کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال دیں، تاکہ دنیا میں سب کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن آخری کتاب ہے مالک، اس کو نازل بھی آپ نے فرمایا اور اس کی حفاظت بھی آپ فرمانا ہے، کسی کے ایک کے جلانے سے انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی مالک کائنات۔ پھر تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو کم از کم روزانہ ایک آیت پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مالک۔ الہادی دسترخوان رمضان المبارک میں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے آتا ہے، ربیع الاول میں بھی 12 دن لگاتار رہتا ہے اور محرم الحرام میں بھی 10 دن۔ یہ والنٹیئر خالصتاً تیری رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے آتے ہیں مالک۔ ان کی خدمت اپنی بارگاہ رب العزت میں منظور و مقبول فرما مالک۔ جتنے ہمارے دسترخوان کے ساتھ بھائی، بڑے، بزرگ، بچے جڑے ہوئے ہیں مالک، تو ان کی نیک خواہشات کو، حاجات کو بہتر انداز سے جانتا ہے مالک۔ ان کی خواہشات، حاجات پوری فرما مالک۔ جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں مالک، ان کے لیے سبب بنا دے، تو بہترین مسبب الاسباب ہے مالک۔ ہم سب کو حج کرنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما مالک۔ اس کے علاوہ بے اولادوں کے لیے بھی دعا کی ہے، لیکن پھر دعا کرتے ہیں مالک، جن کی جھولیاں غیر آباد ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 ماہ کے علی اصغر کا، جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان تیری بارگاہ میں دی مالک، اس کا واسطہ دیتے ہیں کوئی جھولی خالی نہ رہے مالک۔ اس کے علاوہ جتنے جو بھی پریشان ہیں، جس حال میں بھی جو بھی خواہش رکھتا ہے مالک، اس کی پوری فرما۔ ہمارے بزرگ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے والدین، ان کے والدین، جتنے مسلمان چاہے مشرق میں ہیں، مغرب میں، بالخصوص جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں مالک، سب کی مغفرت فرما دے مالک۔ میری والدہ محترمہ کے درجات بلند فرما دے، ضامن شاہ صاحب کے والدین کے درجات بلند فرما، اصغر بھائی، غلام علی بھائی، فیصل بھائی، دانش بھائی، طلحہ بھائی اور جتنے بھی دوست احباب کھڑے ہیں مالک، تو ان کے مرحومین کو بہتر مجھ سے جانتا ہے مالک۔ ان کی قبروں پر رحم فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مالک۔ ہم بھی تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم بھی اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما مالک۔ جو چھپ کے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو ظاہری طور پہ کیے ہیں وہ ان سے بھی معاف فرما مالک۔ پاکستان
کی جان چھڑوا دے IMF اور ورلڈ بینک سے، مالک پاکستان سے سود کا خاتمہ کروا دے، مالک اس کے علاوہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ فرما، مالک تجھ سے تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کرتے ہیں، پاکستان کے دشمن چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے۔ مالک آخری دعا آپ سب کی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت امام مہدی کا ظہور جلد سے جلد فرما، تاکہ دنیا سے دجال اور دجالی فتنوں کا اختتام ہو اور اسلام کا پرچم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ سر جو یہ سبیل لگائی ہوئی ہے اس بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا آپ بتا دیں، کچھ بیان وغیرہ ہمیں بتا دیں آپ۔ جی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ جو محرم الحرام میں سبیلیں اور جو لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے یہ امام حسین کے لیے اور مظلوم کربلا اور 72 تن شہید کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سبیل ہے اس کا جو خاص طور پہ مشن، اس کا مقصد ہے کیونکہ 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا اور 10 محرم تک، اور 10 محرم کو امام حسین کی جانثار بھی قربان ہوئے، علی اصغر کی بھی شہادت ہوگی، تو لہٰذا یہ جو سبیل لگا کے علی اصغر کی اس پیاس کو یاد کیا جاتا ہے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کسی ایک فرقے کے نہیں، امام حسین سب کے ہیں۔ اور کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نندہ دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بقا ہے تو وہ بھی امام حسین پاک ہیں۔ تو یہ امام حسین نے یہ اپنے جان سر قربان کی، تو آج یہ کلمے کی بقا ہے، آج کلمہ زندہ ہے۔ اور جو الہادی دسترخوان اس وقت جو کام کر رہا ہے، اور ہمارے چیئرمین جناب طاہر عباس صاحب جو الہادی دسترخوان کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اور یہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک، یہ صرف یہ انہی دنوں میں نہیں، محرم ہو، ربیع الاول ہو اور رمضان شریف ہو، اور ان کا دسترخوان کنٹینیو ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ ربیع الاول کے پروگراموں میں بھی پیش ہوتے ہیں ربیع الاول کو، اور اس کے علاوہ جب رمضان ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کے جناب آپ ہمیشہ 30 روزے جو افطاری کرواتے ہیں وہ بھی ایک ادھر مثالی افطاری ہوتی ہے۔ تو یہ الہادی دسترخوان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور تمام آرگنائزیشن جو ہیں جہاں بھی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس طرح کے ویلفیئر کے کام میں کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں محرم الحرام میں امن کا حوالے سے میں بات کروں گا تو ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا احساسات، جذبات کا خیال رکھنا، کیونکہ ہم نہیں رکھیں گے تو پھر امن قائم نہیں، ہم یہ خیال رکھیں گے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور اپنے لہجوں کو درست کرنا چاہیے، جب بندے سے، کیونکہ لہجہ نسلوں کا پتہ دیتا ہے، بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور امام حسین پاک نے بھی امن کا درس دیا ہے، حالانکہ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، اگر اسماعیل ایڑیاں رکھیں تو آب زمزم آ سکتا ہے، تو وہ امام حسین تھے، نواسہ رسول تھے، ان کے لیے پانی کا کیا مسئلہ تھا، پانی کا ایشو نہیں تھا۔ تو لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا کے اندر اور ایک طرف یزیدیوں کا بہت بڑا لشکر، تو آپ نے پھر بھی صبر اور تحمل سے ہی میدان کربلا کے اندر بھی کام لیا۔ تو لہٰذا ہمیں امام حسین کے ویژن سے سیکھنا چاہیے اور امن کی بات کرنا چاہیے کہ ہم اگر امام حسین، کیونکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں 2 ہی فقہ، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے، جو بھی حسینی ہوگا وہ امن کی بات کرے گا۔ بہت مہربانی سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ پھر ملیں گے کسی نئے چیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔